بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں جماعت نحم کی اردو لازمی کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم سبق نمبر 8 سیانہ بادشاہ کے مصنف کا تعارف، سبق کا خلاصہ، سبق کا مرکزی خیال، سبق کے مشقی سوالات، نثر پاروں کی تشریح اور اقتباسات کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے اس طرح کے مزید لیکچرز بھی ملتے رہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں مصنف کے تعارف کی طرف۔ سبق سیانہ بادشاہ کے مصنف کا نام ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ تھا۔ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ سندھ کے ایک گاؤں جعفر خان لغاری ضلع سانگھڑ میں 1917 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 2011 عیسوی میں انتقال ہوا۔ والد کے انتقال کے بعد آپ کی تربیت والدہ اور چچا نے کی۔ ایم اے علی گڑھ یونیورسٹی سے اور کولمبیا یونیورسٹی سے ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی کی۔ یونیورسٹی آف سندھ کی تعمیر اور ترقی علامہ آئی قاضی کے ساتھ کی۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے ساتھ اردو سندھی لغت اور سندھی اردو لغت تیار کی۔ شاہد الطیف بھٹائی پر تحقیقی مجلے، سندھی موسیقی، سندھی ادب کی تاریخ اور لوک ادب پر کتابیں لکھی۔ سندھی، انگریزی، عربی، فارسی، سرائیکی اور اردو کے بھی ماہر تھے۔ انہیں یونیورسٹی آف سندھ میں علامہ آئی قاضی کے برابر میں دفن کیا گیا۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ ایک شخص تھا جس کے پاس بے شمار دولت تھی۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ ایک بار وہ سخت بیمار ہوا اور بہت علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب بچنا مشکل دیکھا تو سوچا کہ میری بھی دولت ہے، وہ میں اپنی زندگی میں اپنے لڑکوں میں تقسیم کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد آپس میں لڑ کر جدا ہو جائیں۔ یہ سوچ کر اس نے 4 دیگیں منگوائیں اور اپنی ملکیت کے حصے کیے، کچھ ایک میں کچھ دوسری میں۔ اسی طرح 4 دیگوں میں کچھ ڈال کر 4 دیگیں جدا جدا کھاٹ کے چارپائیوں تلے کاٹ دیں۔ کھاٹ چارپائی کو کہتے ہیں۔ جب موت کا وقت آیا تو 4 بیٹوں کو بلا کر کہا، بیٹا، دھن دولت ایسی شے ہے، یعنی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ خون خرابہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنی ساری ملکیت 4 حصوں میں تقسیم کر دی ہے اور 4 حصے الگ الگ چارپائی کے پایوں میں دفن کر دیے۔ ملکیت کا کوئی حصہ چھوٹا بڑا نہیں کیا، اس لیے ہر ایک میرے سامنے اپنا پایا مقرر کر لو اور میرے مرنے کے بعد ان کے نیچے جو بھی گڑھا ہو کھود کر نکال لینا۔ لڑکوں نے باپ کی بات منظور کر لی اور بذریعہ قرآن اندازی کر کے اپنا اپنا پایا مقرر کر لیا۔ جب باپ کا انتقال ہو گیا تو 4 بھائیوں نے چارپائی کے اپنے اپنے پائے تلے سے زمین کھودی۔ دیکھتے ہیں کہ ایک دیگ میں ہیرے جواہرات رکھے ہیں، دوسری دیگ سونے سے بھری ہے، تیسری دیگ میں مٹی بھری ہے اور چوتھی میں 4 سوکھی ہڈیاں ہیں۔ جن لڑکوں کو ہیرے اور سونے کی دیگ ملی وہ خوش تھے اور جنہیں مٹی اور ہڈیاں ملیں وہ ناخوش تھے۔ آخر کار ان کی تکرار بڑھنے لگی اور بات 4 معتبر لوگوں تک پہنچی۔ وہ بھی فیصلہ نہ کر سکے اور بولے، اس میں راز ہے، اس لیے کسی دانا شخص سے انصاف کراؤ۔ تب یہ 4 ملک کے بادشاہ کے پاس انصاف کے لیے گئے۔ بادشاہ نے ان کی بات سن کر کہا، تمہارے باپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ ہیرے والا ہیرے جواہرات لے لے اور سونے والا سونا لے لے۔ جسے مٹی کی دیگ ملی ہے وہ باپ کی زمین سنبھالے اور جسے ہڈیاں ہاتھ آئی ہیں وہ چوپائے مال کا مالک ہے۔ بادشاہ کا فیصلہ سن کر 4 بہت خوش ہوئے اور بادشاہ کی دانش
اور دانائی کی تعریف کرنے لگے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے مرکزی خیال کی طرف۔ محنت کامیابی کی کنجی ہے۔ محنت سے انسان ترقی کی منازل حاصل کر سکتا ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے وہ پرآسائش زندگی گزارے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ صرف محنت ہی سے دولت حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جن میں محنت کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے مشقی سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ اس میں پہلا سوال ہے، ساہوکار نے اپنے بیٹوں میں ملکیت کس طرح تقسیم؟ اس کا جواب ہے، ساہوکار نے 4 دیگیں منگوائیں اور اپنی ملکیت کے حصے کیے، کچھ ایک میں کچھ دوسری میں، اسی طرح چاروں دیگوں میں کچھ نہ کچھ ڈال کر چاروں دیگیں جدا جدا اپنی کھاٹ کے چاروں پایوں تلے گاڑ دی۔ سوال نمبر 2، ساہوکار کے 2 بیٹے کس بات پر سخت ناراض ہوئے؟ اس کا جواب ہے، ساہوکار کے 2 بیٹے اس بات پر سخت ناراض ہوئے، ایک کے حصے میں صرف مٹھی بھر مٹی آئی اور دوسرے کے پاس کئی ہڈیاں آئیں۔ وقت کا تیسرا سوال، چاروں بھائی فیصلے کے لیے کس کے پاس؟ اس کا مختصر سا جواب ہے، چاروں بھائی فیصلے کے لیے بادشاہ کے پاس گئے۔ سوال نمبر 4، بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا؟ اس کا جواب ہے، بادشاہ نے کہا کہ تمہارے باپ نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے، ہیرے جواہر والا ہیرے جواہر لے لے اور سونے والا سونا لے لے، جس سے مٹی کی دیگ ملی ہے وہ باپ کی زمین سنبھالے، اور جس سے ہڈیاں ہاتھ آئی ہیں وہ چوپائے مال کا مالک ہے۔ سبق کا آخری سوال، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کا جواب ہے، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اتحاد اور اتفاق سے رہنا چاہیے، سخت محنت اور توجہ سے کام کرنا چاہیے، اور ہمیشہ عقل اور دانائی سے کام لینا چاہیے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد سوال نمبر 2، درج ذیل خالی جگہیں پر کیجیے۔ خالی جگہیں دی گئی ہیں اور ان خالی جگہوں میں 4 آپشنز میں سے ایک درست آپشن کا چناؤ کیا گیا ہے۔ جس طرح سے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو درست جواب ہیں ان کو ریڈ کلر سے ظاہر کیا گیا ہے۔ تو پہلی خالی جگہ ہے، ایک ساہوکار کے ڈیش بیٹے تھے۔ نمبر 1، نمبر 2 4، نمبر 3 5، نمبر 4 6۔ اس کا درست جواب ہے 4۔ خالی جگہ میں دوسری خالی جگہ ہے، 4 دیگیں ڈیش پایوں کے نیچے دفن ہیں۔ نمبر 1 کھاٹ کے، نمبر 2 چارپائی کے، نمبر 3 کرسی کے، نمبر 4 میز کے۔ اس کا درست جواب ہے چارپائی کے۔ تیسری خالی جگہ ہے، ہر ایک نے ڈیش کر کے اپنا اپنا پایا مقرر کر لیا۔ نمبر 1 اتحاد، نمبر 2 جھگڑا، نمبر 3 قرآن دازی، نمبر 4 یکجہتی۔ اس کا درست جواب ہے قرآن دازی۔ خالی جگہ کی چوتھی خالی جگہ ہے، ایک میں صرف مٹھی بھر ڈیش پڑی ہے۔ نمبر 1 ریت، نمبر 2 دال، نمبر 3 مٹی، نمبر 4 گندم۔ اس کا درست جواب ہے مٹی۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد سوال نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ ذیل کے کالم الف کو کالم بے سے ملائیے۔ جس طرح سے لائننگ کے ذریعے جملوں کو ملایا گیا ہے، کالم الف کے جملوں کو کالم بے کے جملوں سے، تو جملہ نمبر 1 اس طرح سے ہوگا کہ ساہوکار نے اپنی ملکیت بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ جملہ نمبر 2، دوسری دیگ سونے سے بھری ہے۔ جملہ نمبر 3، جسے مٹی کی دیگ ملی وہ باپ کی زمین سنبھالے۔ جملہ نمبر 4، چاروں بھائی آپس میں پیار محبت سے رہنے لگے۔ جملہ نمبر 5، جسے ہڈیاں ملیں وہ چوپائے مال کا مالک ہے۔ چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ سوال نمبر 4 میں درج ذیل درست بیانات کے آگے ٹک کا نشان لگائیے۔ جس طرح سے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ اس میں میں نے صحیح اور غلط کے نشانات لگا دیے ہیں۔ اس میں پہلا جملہ ہے، ساہوکار نے سکرات کے عالم میں بیٹوں کو بلایا۔ یہ درست ہے، اس لیے اس پہ ٹک لگا دیا گیا ہے۔ دوسرا جملہ ہے، ساہوکار نے ساری ملکیت
2 دیگوں میں ڈالی۔ یہ غلط ہے، اس لیے اس پر غلط کا نشان ہے۔ تیسرا جملہ ہے چاروں بیٹوں میں ملکیت برابر تقسیم ہوئی۔ یہ غلط جواب ہے، اس لیے اس پر غلط کا نشان لگا ہوا ہے۔ جملہ نمبر 4 بادشاہ نادان تھا، اس پر بھی غلط کا نشان لگا ہے۔ جملہ نمبر 5 بات 4 معتبر لوگوں تک پہنچی، یہ درست جواب ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد سبق کے اقتباسات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ درج ذیل اقتباسات کی تشریح ما سیاق و سباق کیجیے۔ اس میں سبق میں سے پہلا اقتباس لیا گیا ہے۔ ایک شخص تھا جس کے پاس بے شمار دھن دولت تھی، اس کے 4 بیٹے تھے۔ ایک بار وہ سخت بیمار ہوا، بہت علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب بچنا محال دیکھا تو سوچا کہ میری جو بھی ملکیت ہے وہ ابھی اپنے لڑکوں میں تقسیم کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد آپس میں لڑ کر جدا ہو جائیں۔ یہ سوچ کر اس نے 4 دیگیں منگوائیں اور اپنی ملکیت کے حصے کیے، کچھ ایک دیگ میں کچھ دوسری میں۔ اس طرح چاروں دیگوں میں کچھ نہ کچھ ڈال کر چاروں دیگیں جدا جدا اپنی کھاٹ کے چاروں پائے تلے گاڑ دیں۔ اس کی تشریح سے پہلے سبق کا حوالہ دیا جائے گا۔ سبق کے حوالے میں مختصراً صرف یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ اقتباس کتاب میں موجود سبق سیانہ بادشاہ سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد مضمون کا تعارف ہوتا ہے۔ یہ ایک لوک کہانی ہے جسے ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ نے تحریر کیا۔ اس کا اردو ترجمہ ڈاکٹر سعدیہ نسیم آرا سرتاج نے کیا۔ ڈاکٹر نبی بخش سندھ کے شہر سانگڑ کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی چلے گئے۔ آپ نے سندھ یونیورسٹی کی ترقی اور تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اردو سندھی لغت کی تیاری میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی پر تحقیقی مجلے، سندھی ادب کی تاریخ اور لوک ادب کی کتابیں تحریر کی۔ وہ نہ صرف سندھی بلکہ اردو، انگریزی، عربی، فارسی اور سرائیک کی زبان کے بھی ماہر تھے۔ 2011 عیسوی میں آپ کی وفات ہوئی اور سندھ یونیورسٹی میں تدفین ہوئی۔ اس کے بعد اقتباس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس اقتباس میں ڈاکٹر صاحب سیانے بادشاہ کی کہانی بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص بے شمار قیمتی مال، روپیہ، پیسہ، زیورات اور زمینوں اور مویشیوں کا مالک تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ امیر آدمی کو ایسی بیماری لگی کہ بچنے کی امید نہ رہی۔ بہت علاج معالجہ کرایا لیکن سب بیکار ثابت ہو رہا تھا۔ امیر آدمی نے بھی محسوس کر لیا کہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو اس نے اپنے 4 بیٹوں کو وصیت کے لیے بلایا۔ وصیت ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو مرتے وقت اپنی اولاد اور دیگر رشتہ داروں کو کی جاتی ہے۔ اولاد اور رشتہ داروں پر اس وصیت پر عمل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ امیر آدمی نے سوچا میرے پاس دولت ہے، جائیداد ہے، ساز و سامان ہے، وہ سب ان بیٹوں میں تقسیم کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو میرے مرنے کے بعد یہ آپس میں لڑیں اور مال و دولت پر اپنے آپس میں لڑنے جھگڑنے نہ لگیں۔ اس نے 4 دیگیں منگوائیں اور ہر دیگ میں کچھ نہ کچھ رکھ کر اپنی چارپائی کے 4 پایوں کے نیچے دفن کر دیں اور بیٹوں سے کہا میں نے تمہارے حصے ان دیگوں میں رکھ کر دفن کر دیے ہیں، میرے مرنے کے بعد انہیں نکال کر اپنی ملکیت بنا لینا۔ یہ تھی اقتباس نمبر 1 کی تشریح۔ اب چلتے ہیں اقتباس نمبر 2 کی طرف۔ جب سکرات کا وقت آیا تو 4 بیٹوں کو بلا کر کہا بیٹا دھن دولت ایسی شے ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ خون خرابہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ساری ملکیت اور 4 حصے الگ الگ اپنی چارپائی کے 4 پایوں کے نیچے دفن کر دیے ہیں۔ میرے لیے تم 4 ہی آنکھوں کے تارے ہو۔ اپنی ملکیت کا کوئی بھی حصہ میں نے چھوٹا بڑا نہیں کیا، اس لیے تم میں سے ہر ایک میرے روبرو اپنا اپنا پایا مقرر کر لو اور میرے مرنے کے بعد ان کے نیچے جو گڑھا ہوا ہو سو کھود کر نکال لینا۔ سبق کا حوالہ اور مضمون کا تعارف پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔
اس لیے اقتباس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ اس اقتباس میں لکھتے ہیں، امیر انسان جب بیمار ہوا اور اسے اپنے بچنے کی کوئی امید نہ دکھائی دی، جب موت کی سختی شروع ہوئی تو اس نے اپنے چاروں بیٹوں کو نصیحت کرنے کے لیے بلایا اور کہا، دیکھو بیٹو، ہمیشہ لڑائی جھگڑا دولت، جائیداد اور روپیہ پیسہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے میں نے اپنی ساری دولت تم چاروں میں تقسیم کر کے اس چارپائی کے چاروں پایوں کے نیچے دفن کر دی ہے۔ تم چاروں ہی مجھے یکساں عزیز اور پیارے ہو۔ میں نے اپنی دولت اور چیزیں چاروں میں برابر سے بانٹ دی ہیں، اس میں سے کسی کا حصہ نہ زیادہ ہے اور نہ کم ہے۔ میں چاہتا ہوں تم چاروں میرے سامنے میری زندگی میں اپنے لیے اس چارپائی کا پایا منتخب کر لو۔ میرے مر جانے کے بعد اپنے حصے کا گڑھا کھود کر اس میں جو کچھ ہو نکال لینا، وہ تمہارا ہوگا۔ اب چلتے ہیں اقتباس نمبر 3 کی طرف۔ کتاب میں سے اقتباس نمبر 3 جو لیا گیا ہے، لڑکوں نے باپ کی یہ بات منظور کر لی، پھر قرآن اندازی کر کے ہر ایک نے اپنا اپنا پایا مقرر کر لیا۔ جب ساہوکار مر گیا تو چاروں بھائیوں نے کھاٹ کے اپنے اپنے پائے تلے سے زمین کھودی، دھن کی دیگ باہر نکالی۔ دیکھتے کیا ہیں، ایک دیگ میں ہیرے جواہرات رکھے ہیں، دوسری سونے سے بھری ہے اور تیسری اور چوتھی میں کچھ بھی نہیں ہے، ان میں صرف مٹھی بھر مٹی پڑی ہے، دوسری میں 2-4 سوکھی ہڈیاں ہیں۔ جن لڑکوں کو ہیرے جواہرات اور سونے کی دیگیں ملیں وہ بڑے خوش ہوئے، باقی 2 لڑکوں کو جو مٹی اور ہڈیوں کی دیگیں ملیں وہ سخت ناراض ہوئے اور بھائیوں سے کہا کہ اس مٹی اور ہڈیوں کو ہم کیا کریں گے، ہم اصل ملکیت سے ضرور حصہ لیں گے۔ اقتباس کی تشریح۔ اس اقتباس میں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ اس ساہوکار کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے چاروں بیٹوں کو بلوایا۔ چاروں لڑکوں نے باپ کی وصیت سن کر اس چارپائی کا ایک ایک پایا قرآن اندازی کر کے منتخب کر لیا۔ جب امیر ساہوکار کا انتقال ہوا اس کے بعد چاروں بھائیوں نے چارپائی کے اپنے اپنے پائے کے نیچے سے زمین کھودی اور اپنی اپنی دیگیں نکال لی۔ چاروں بیٹے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دیگ میں ہیرے جواہرات بھرے پڑے ہیں، دوسری میں سونا ہے، تیسری میں تھوڑی سی مٹی پڑی ہے، چوتھی میں 2-4 سوکھی ہڈیاں موجود ہیں۔ ہیرے جواہر اور سونے کی دیگ والے بھائی تو خوش ہو گئے، جبکہ مٹی اور ہڈیاں نکالنے والی دیگوں کے مالک بھائی ناراض ہونے لگے اور پہلے بھائیوں سے لڑنے جھگڑنے بھی لگے کہ ہم اس مٹی اور ہڈیوں کا کیا کریں گے، ہم ہیرے جواہرات اور سونے میں ضرور حصہ لیں گے، یہ بھی ہمارا ہے۔ تو یہ تھی اقتباس کی تشریح۔ چلتے ہیں اقتباس نمبر 4 کی طرف۔ دونوں بھائیوں نے کہا، بابا اپنے ہاتھوں سے ملکیت تقسیم کر گئے ہیں اور تم نے خود وہ ملکیت قبول کی تھی اور اپنی خوشی سے اپنے پائے مقرر کیے تھے، اب کیا ہوگا؟ آخر تکرار بڑھنے لگی اور بات 4 معتبر لوگوں تک پہنچی، یعنی 4 قابل اعتبار لوگوں تک پہنچی، لیکن وہ بھی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے اور بولے اس میں کوئی راز ہے، لہٰذا کسی دانا یعنی ذہین شخص سے انصاف کراؤ۔ اس اقتباس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس نثر پارے میں اس امیر ساہوکار کا ذکر ہو رہا ہے جس نے وصیت کر کے اپنی دولت 4 دیگوں میں بانٹ کر چارپائی کے نیچے دفن کرا دی تھی، اور چاروں بیٹوں نے امیر ساہوکار کی موجودگی میں اپنا اپنا ایک پایا منتخب کر لیا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد 2 دیگوں سے ہیرے جواہرات اور سونا نکلا، دیگر 2 دیگوں سے مٹی اور ہڈیاں نکلیں۔ اس پر بھائیوں نے تنازع پیدا کیا کہ ہم مٹی اور ہڈیوں کو لے کر کیا کریں گے۔ اس پر دوسرے بھائی بولے، ابا جان نے اپنی زندگی میں ہی ملکیت کا مالک بنا دیا تھا اور ہم سب نے اس کو قبول کیا تھا، سب نے اپنی خوشی سے پائے مقرر کیے تھے۔ جب بحث بڑھنے لگی تو یہ طے ہوا کہ چلو ایسے شخص کے پاس جس پر سب بھروسہ اور اعتبار کرتے ہیں، کسی عقلمند دانا شخص کے پاس چلتے ہیں تاکہ وہ میراث کے حصے کو برابر تقسیم کر دیں۔ اسی طرح سے چلتے ہیں اقتباس نمبر 5 کی طرف۔ لیکن ایسا کوئی دانا شخص نہ ملا جو فیصلہ کر سکتا۔ تب وہ چاروں ساتھ ساتھ ملک کے بادشاہ کے پاس انصاف کے لیے گئے۔ بادشاہ ان کی بات سن کر پہلے تو سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر بھید کی گتھی سلجھاتے ہوئے بولا، تمہارے باپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، ہیرے جواہر والا ہیرے جواہر لے لے
और सोना ले ले। जिसे मट्टी की देग मिली है वो बाप की ज़मीन संभाले, और जिसे हड्डियां हाथ आई हैं वो चौपाए माल का मालिक है। इक़्तिबास की तशरीह। इस इक़्तिबास में डॉक्टर साहब लिखते हैं कि चारों भाइयों के मीरास और मिल्कियत के फैसले के लिए पहले तो दाना अक्लमंद आदमी तलाश किया जो इस बात का फैसला कर देता, मगर ऐसा आकिल कोई भी नहीं मिला, यानी ऐसा अक्लमंद कोई भी न मिल सका। मजबूर होकर चारों ने बादशाह के पास जाने का फैसला कर लिया ताकि वो उनके साथ इंसाफ कर सके। बादशाह ने जब ये सारा माजरा सुना तो वो भी सोचने पर मजबूर हुआ। फिर उसका हल निकालते हुए बोला, तुम्हारे बाप ने बिल्कुल सही फैसला किया है। लड़के हैरान हुए, वो कैसे? बादशाह बोला, हीरे जवाहरात की देग जिसने मुंतखब की थी वो देग उसकी, सोने वाली देग जिसने ली थी वो उसकी रहेगी, जबकि जिस देग में मट्टी थी उससे मुराद तुम्हारे बाप की ज़मीनें हैं, ये उस भाई को मिलेंगी, और जिस देग में हड्डियां थीं उसका मतलब है कि तुम्हारे बाप के माल मवेशी और जितने भी दीगर जानवर हैं वो सब तुम्हारे हैं। इस तरह चारों भाई अलग अलग हिस्से के वारिस हो गए। चलते हैं इक़्तिबास नंबर 6 की तरफ। बादशाह का ये फैसला सुनकर चारों भाई बहुत खुश हुए और उसकी शुक्रगुजारी की। चारों भाई बादशाह की दानिश यानी अक़ल और दानाई यानी समझ की तारीफ़ करने लगे और दाद देते हुए अपने अपने घर आ पहुँचे और आपस में प्यार मोहब्बत से रहने लगे। इक़्तिबास की तशरीह। चारों भाइयों ने बादशाह के फैसले को हैरत से सुना और उसे तस्लीम कर लिया। मट्टी और हड्डियों का राज ज़मीन और चौपाए थे। इस तरह अमीर साहूकार का माल बच्चों में बराबर तकसीम हो गया। कोई लड़ाई झगड़ा न हुआ, न खून खराबा हुआ। चारों भाइयों ने बादशाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और बहुत सारी दुआएं देते गए और अपने अपने घर वापस आ गए और चारों अमन व सुकून से आराम से रहने लगे। अजीज़ तलबा, मश्की सवालात में से अगला सवाल है अहम जुमलों की तशरीह। इम्तिहानात में इक़्तिबासात की तशरीह अलग से आया करती है और जुमलों की तशरीह अलग से आया करती है। मश्क में पहला जुमला ये दिया गया है सबक में से कि जब बचना मुहाल देखा तो सोचा कि मेरी जो भी मिल्कियत है वो अभी अपने लड़कों में तकसीम कर दूंगा। जुमलों की तशरीह में सबसे पहले सबक का हवाला लिखा जाता है, फिर मुसन्निफ़ का हवाला लिखा जाता है, उसके बाद जुमले की तशरीह लिखी जाती है। तो सबक के हवाले में मुख्तसरन सिर्फ सबक का नाम लिखा जाता है। ये जुमला सबक सियाना बादशाह से लिया गया है। और हवाला मुसन्निफ़ में सिर्फ मुसन्निफ़ का नाम लिखा जाता है। इस सबक को डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच ने तहरीर किया है। जुमले की तशरीह में ये शख्स बेशुमार धन दौलत का मालिक था। जब शदीद बीमार पड़ा और ज़िंदा रहने की कोई उम्मीद नज़र न आई तो उसने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी में ही अपनी विरासत तकसीम कर जाऊं, कहीं मेरे मरने के बाद मेरे चारों बेटे आपस में न लड़ने लगे। इसी तरह से दूसरा जुमला है, चारों देगों में कुछ न कुछ डालकर चारों देगें जुदा जुदा अपनी खाट के चारों पाए तले काट दी। सबक का हवाला और मुसन्निफ़ का हवाला पहले बयान किया जा चुका है, लिहाजा सिर्फ जुमले की तशरीह की तरफ चलेंगे। साहूकार ने अपनी दौलत को तकसीम करने के लिए 4 देगें मंगवाईं और हर देग में कुछ न कुछ डालकर उन्हें अपनी चारपाई के चारों पायों के नीचे ज़मीन में दफन कर दिया। तीसरा जुमला है, बेटा धन दौलत ऐसी शे है जिसकी वजह से हमेशा खून खराबा होता है। जुमले की तशरीह, साहूकार ने मरने से पहले अपने चारों बेटों को बुलाया और उन्हें समझाने लगा कि मेरे मरने के बाद आपस में मिलजुल कर रहना। देखो, ये मालो दौलत ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से सगे भाई बहन भी आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। इसकी खातिर लोग खून तक बहा देते हैं। इसी तरह सबक का चौथा जुमला है, हर एक मेरे रूबरू अपना अपना पाया मुकर्रर कर लो और मेरे मरने के बाद उनके नीचे जो भी गड़ा हुआ हो खोद कर निकाल लेना। इस जुमले की तशरीह में मरने से पहले साहूकार ने अपने बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम मुझे अजीज़ हो, मैंने अपनी मिल्कियत तकसीम करके ज़मीन में दफना दी है। अब तुम मेरे सामने उन चारपाइयों में से एक एक पाया मुंतखब कर लो। मेरे जाने के बाद इसी जगह को खोदना और जो कुछ निकले वो तुम्हारा हिस्सा होगा। सबक का 5वां जुमला है, एक देग में हीरे जवाहरात रखे हैं, दूसरी सोने से भरी है, तीसरी और चौथी में कुछ भी नहीं, सिर्फ
मुट्ठी भर मट्टी और चौथी में 2-4 सूखी हड्डियां पड़ी हैं। जुमले की तशरीह। बेटों ने जब ज़मीन खोदकर अपने अपने हिस्से की देग निकाली तो क्या देखते हैं कि पहली देग में हीरे जवाहरात हैं, दूसरी देग में सोना भरा हुआ है, जबकि तीसरी और चौथी देग में सिवाय मट्टी और 2-4 सूखी हड्डियों के कुछ भी नहीं है। यह देखकर सब हैरान हो गए। इसी तरह छठा जुमला है, उस मट्टी और हड्डियों का हम क्या करेंगे? हम असल मिल्कियत से ज़रूर हिस्सा लेंगे। जुमले की तशरीह। जिन भाइयों के हिस्से में मट्टी और हड्डियों की देगें आईं उनको गुस्सा आने लगा और दूसरे भाइयों से बोले, इस मट्टी और हड्डियों का हम क्या करेंगे? असल माल तो तुम्हारे हिस्से में आया है, हम इस माल में से अपना अपना हिस्सा ज़रूर लेंगे। इस बात पर लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगा। सबक का 7वां जुमला, इसमें कोई राज है, लिहाजा किसी दाना शख्स से इंसाफ कराओ। जुमले की तशरीह। जब झगड़ा बढ़ने लगा तो लोगों ने उन्हें रोका और कहा कि मालो दौलत की इस तरह की तकसीम में ज़रूर कोई बात है, कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। किसी अक्लमंद सियाने आदमी के पास जाओ और उसके पास इस मसले को लेकर अपने लिए इंसाफ कराओ ताकि चारों भाई मुतमईन हो जाएं। जुमला नंबर 8, कोई दाना शख्स न मिला तब वो चारों साथ साथ मुल्क के बादशाह के पास इंसाफ के लिए गए। जुमले की तशरीह। अब लोगों ने अक्लमंद और सियाने को ढूंढना शुरू किया, कोई भी नहीं मिला तो किसी ने मुल्क के बादशाह की सलाह दी कि हमारा बादशाह भी बड़ा अक्लमंद और सियाना है, चलो उसके पास इंसाफ कराने चलते हैं। सब ने यह फैसला मंजूर किया और बादशाह के पास चले गए। अजीज तलबा, इस तरह से जुमला नंबर 9, जिसे मट्टी की देग मिली वो बाप की ज़मीनें संभाले, जिसे हड्डियां हाथ आई हैं वो चौपाए माल का मालिक है। इस जुमले की तशरीह में है कि बादशाह के गौर करने के बाद चारों भाइयों ने कहा कि तुम्हारे बाप ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। हीरे जवाहरात और सोने की देगें इन भाइयों की हैं, जबकि मट्टी वाली देग का मालिक अपने बाप की ज़मीनों का मालिक है, और जिस देग से हड्डियां निकली हैं उसका मालिक अपने बाप के तमाम माल मवेशी चौपायों और जानवरों का मालिक है। मट्टी से मुराद ज़मीन और हड्डियों से मुराद माल मवेशी है। अजीज़ तलबा, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसके साथ ही मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो दूसरों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।